بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کریں میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی، آپ کی خدمت میں اس نئی ایپیزوڈ کو لے کر حاضر ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے جس طریقے سے پچھلی ایپیزوڈ کو انجوائے کیا ہوگا، آپ اس نئی ایپیزوڈ کے اندر، اس نئی قسط کے اندر بھی آپ شرکت بھی کریں گے اور اس کو انجوائے بھی کریں گے۔ اس سے بہت ساری جو نالج ہے وہ خود بھی حاصل کریں گے، اور ہمارے جو ویورز ہیں ان کو اپنی جو ایکسپیرینس ہے، آپ کے جو ذاتی مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، آپ کی زندگی کے اندر پیش آنے والے جو واقعات ہیں، آپ کے اپنے گھر، اپنے خاندان کے حوالے سے جو ایکسپیرینس رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ شیئر بھی کر سکیں گے۔ تو اسی سلسلے کی ایک یہ نئی قسط اور نیا ایک ویک، اور اس ویک کے بھی ہم بس تقریباً اپنے اختتام کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ شب جمعہ آج ہے، ہمارے ساتھ جمعرات کا دن ختم ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس نئی ایپیزوڈ کے اندر، نئی قسط میں ہم بات کریں گے اپنا جو پچھلا ٹاپک تھا اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے، جس طریقے سے آپ نے بہت ایک بڑی تعداد میں ایک بہت ڈیسیزیو اپنا ایک جس کو کہنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا کہ اردو پنجابی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے اسی طریقے سے ضروری ہیں کہ جس طریقے سے انگریزی زبان یہاں رہنے کے لیے اور یہاں کے جو باقی سارے معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ایک تقریباً تمام ایک مجموعی جو رائے تھی ہمارے پاس، وہ رائے یہ ہے کہ بچوں کو نہ صرف اپنے گھروں کے اندر، بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ ان کو ایجوکیشن کے اندر بھی، اگر وہ اے لیولز کے اندر، GCSE کے اندر جو سبجیکٹس لیتے ہیں ان کو اس کی طرف گائیڈ کیا جائے، ان کو اس کی طرف موٹیویشن دی جائے، تاکہ وہ اپنے کلچر کے ساتھ، اپنے جو والدین کی جو لینگویجز ہیں ان کو سیکھتے رہیں، اردو زبان کے ساتھ بھی تھوڑا سا جو ہے ان کا کنیکشن رہے۔ اس کے اوپر مختلف بات چیت آئی تھیں، اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں تھی امام صاحب کہ اس میں کوئی اس کو نہ سیکھا جائے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے تو کوئی دو رائے نہیں تھی، اور اس کے اوپر ہم نے اچھی خاصی گفتگو کی تھی کہ کیوں ضروری ہے، کیا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اور جس چیز کے اوپر ہم اب موو ہو رہے ہیں وہ آج کا ٹاپک ہے، اور وہ آج کا ٹاپک یہ کہ یہ گھروں کے اندر اردو اور پنجابی جو اپنی زبانیں ہیں، وہ ان اپنی زبانوں کو کس طریقے سے فروغ دیا جائے، کس طریقے سے ان کو پروان چڑھایا جائے، کس طریقے سے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، نئی نسل کے اندر منتقل کیا جائے۔ تو اس حوالے سے آج ہم یہ کوشش کریں گے اپنے ناظرین سے بات کرنے کی، ان کے اپنے ایکسپیرینسز کہ آپ نے اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو، اور خاص طور پہ جو سیکنڈ جنریشن ہے، جو تھرڈ جنریشن ہے، اس کے حوالے سے کہ وہ کس طریقے سے اردو زبان کو یا اپنی جو پنجابی زبان ہے اس کو کس طریقے سے آگے لے کر چل رہے ہیں، اس کے اندر منتقل کر رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، آپ کے جو تجربات، آپ کے جو مشاہدات، آپ کے بچوں کے جو تجربات اور مشاہدات ہیں، ان کو اس سے کیا فائدے ہوئے اور کیا وہ انہوں نے سیکھا ہے۔ اور اگر میں یہ بھی امام صاحب جاننا چاہوں گا وہ ناظرین کہ جن کے بچے اردو پنجابی نہیں سیکھ سکے اور صرف انگلش میں بات کرتے ہیں اور بمشکل اپنی زبانیں جو ہیں وہ سمجھ پاتے ہیں، وہ کیا فیل کرتے ہیں، ان کی کیا فیلنگز ہیں؟ آیا یہ کہ وہ ایوری تھنگ از اوکے، از فائن، یو نو لائف از فائن وداؤٹ اردو پنجابی، اور ان کو لیٹ دیم ڈو واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو، یہ اس کیفیت کے اندر ہیں، یا وہ کچھ مسنگ فیل کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اپنے ساتھ ان کی کنیکٹیویٹی، جو رشتہ دار تھے، جو ہیں، یا بیک ہوم میں اگر کوئی جو لوگ موجود ہیں، یا پاکستان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق جو ہے وہ ان کا وہ فیل کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آج کے ہم پروگرام کے اندر بات چیت کریں گے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی جو بات چیت ہے اسے آغاز کریں، ناظرین کو دعوت دیں کہ وہ شامل ہوں۔ بھائی، ناظرین ہمیشہ اس میں شامل بھی ہوتے ہیں، اور پچھلا جو پروگرام تھا اس میں ہم اسی حوالے سے بات کریں۔ دیکھیں، یہ جو پروگرام آپ بات کریں اس کا ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں، مختلف پہلوؤں سے، ان کے دینی
फ़वाइद के हवाले से भी और दुनियावी मामलात के अंदर भी। ज़ाहिर है जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं, यहाँ के हमारे मसाइल हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल को हम डिस्कस कर चुके हैं, मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें कि जिनके ऊपर बात नहीं की जाती, हमने उनके हवाले से भी बात की और आप लोग हमेशा उसमें शामिल होते हैं, जिससे प्रोग्राम के एक हुस्न में इजाफ़ा हो जाता है। और उसमें ख़ास तौर पर इब्राहिम भाई, जैसे हम लास्ट प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे, तो मतलब मुख्तलिफ़ नाज़रीन ने अपनी अपनी आरा दी और उसमें कुछ टीचर्स वो भी शामिल हुई। उन्हीं टीचर्स से बल्कि दीगर भी जो उर्दू सिखाने वाले हैं मेल या फीमेल टीचर्स, उनसे भी हम ये चाहेंगे कि वो कॉल करके हमें अपना एक्सपीरियंस भी बताएं कि वो क्या फ़ील करते हैं, क्या तरीके अपनाकर जो है वो वालिदैन जो अपने बच्चों को उर्दू या पंजाबी वगैरह सिखाना चाहते हैं या बिलखुसूस उर्दू के हवाले से भी, तो वो क्या तरीके जो है वो अपना सकते हैं। अच्छा, मुझे याद है कि लास्ट प्रोग्राम में बिल्कुल आखिर में एक तो हमारी एक बहन ने कॉल की थी, वो यहीं की बोर्न ब्रॉट अप थी, तो उन्होंने कहा कि मुझसे एक गलती हुई कि बच्चे जो हैं उनके बाकी जो कज़न वगैरह हैं वो तो उन्होंने अपने जो है वो किसी ने पंजाबी किसी ने उर्दू कुछ ना कुछ सीख ली, तो मैंने ये फैसला किया था कि बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो उर्दू ही सिखानी है, इंग्लिश ही सिखानी है, तो उर्दू जो है ना वो पंजाबी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने बड़ी गलती की है और मैं ये चाहती हूँ कि अब बच्चा जो है वो सीख जाए। तो मतलब ये बहुत सारे ऐसे हमारे नाज़रीन होंगे कि उनको इस बात का एहसास होता है और फिर वो उसके लिए कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बिल्कुल आखिर के अंदर एक जो है वो एक नौजवान बच्चा उसने कॉल की थी और उसने बताया कि वो यहीं का बोर्न और ब्रॉट अप है और वो बड़ी अच्छी उर्दू में बात कर रहा था। अच्छा, इस तरह के भी अगर हमें नाज़रीन किराम आपके बच्चों में से जो अच्छी उर्दू बोल सकते हैं, जो बच्चियाँ उर्दू बोल सकती हैं, वो भी कॉल करके हमारे साथ शामिल होकर वो बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरह उर्दू सीखी है और वो क्या फील करते हैं। जिस तरह उस बच्चे ने भी कहा कि यानी जहाँ पर उसको ये फ़ायदा है कि कॉलिंग जो है मतलब जब वो कहीं पर जाते हैं जॉब के लिए, कोई कॉल आती है, कोई वहाँ पे जाते हैं तो उस पे भी उन्हें फ़ायदा होता है कि जब एक लैंग्वेज जी, ये तो बहुत एक नेचुरल सी बात है ना कि जिस तरीके से हम बात करते हैं कि हम थोड़ी सी बात उसी हवाले से करने उसी तरफ जा रहे हैं कि इसके फ़वाइद के ऊपर अगर हम बात करें कि जो बहुत सारी बातें आई थी और उसी हवाले से कि अगर हम जो ये देखते हैं ना कि ऐसी जो बाकी जो पूरी वाइडर कम्युनिटी है उसमें जो यंग जो लोग हैं वो सिर्फ एक ज़ुबान के बोलने वाले होते हैं और अगर कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहा होता है तो वो जर्मन या फ्रेंच या स्पेनिश जो है वो यूरोपियन जो लैंग्वेजेस हैं इनको सीखने की कोशिश करता है। अच्छा, अब इस वक्त इस कम्युनिटी के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर जो सेकेंड वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है उसको हम उर्दू या पंजाबी कह सकते हैं और ये वो दूसरी ज़ुबान है कि जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो इसके बोलने वाले लोग अच्छे खासी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मुख्तलिफ आप कम्युनिटी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर आप इवन साइंस भी और उसके साथ साथ जो आप NHS देखेंगे, फिर ये कि एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स देखते हैं, वहाँ पर ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि जो बाइलिंगुअल होते हैं, जिनको उर्दू पंजाबी अगर आती है तो उनको जो है ना वो एडवांटेज मिलता है। फिर जो फॉरेन सर्विसेज के अंदर जाते हैं उनको हमेशा कोशिश ये की जाती है कि वो फिर इसी तरीके से जो यहाँ की जो आर्म्ड सर्विसेज हैं, एयरपोर्ट की जो, उन सब में जो बाइलिंगुअल जो लोग होते हैं उनको तरजीह दी जाती है, बल्कि ज़ुबानें फिर सिखाई जाती हैं बाद में जिन लोगों को नहीं आ रही होती हैं। तो जिसको एक ज़ुबान पहले से मौजूद है, फिर उसके साथ एक और चीज़ ये देखिए जो बिज़नेस कम्युनिटी है ना, ये ख़ास तौर पे जो एशियन कंट्रीज़ के अंदर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में जिनके बिजनेसेस हैं, वो हमेशा कोशिश ये करते हैं उनके पास इस तरीके के लोग मौजूद हों कि जो उस कल्चर से अवेयरनेस रखते हों, उस कल्चर के मुताबिक, क्योंकि बिजनेसेस होते ही उस वक्त हैं कि जब तक आप दूसरे की जो ना सिर्फ नफ्सियात बल्कि उसका जो रहन सहन है उसके मुताबिक जो है आप बातचीत ना करें। यही बात है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस के हवाले से तो हमने पिछले वीक भी बात की थी और हम अभी भी इसी हवाले से कुछ बातचीत कर रहे हैं, मगर हम अब ये थोड़ा सा उसकी तरफ आएंगे कि हम ये करें किस तरीके से। ठीक है, जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वो आप थोड़ा सा अपना शेयर करें, मैं अपना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अपना वो शेयर करता हूँ फैमिली के हवाले से, बच्चों के हवाले से जो, और तो उसके बाद फिर हम नाज़रीन की जो कॉल्स हैं लेनी शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल। उसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है ना इब्राहिम भाई, उसमें आसान तरीन जो तरीका है अगर मैं उसमें कहूँ तो वो यही है कि जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं जी,
تو آپ جو ہے وہ والدین وہ اس بات کا تہیہ کر لیں کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زبان کے اندر ہی بات کرنی ہے. صحیح. اب اگر اس وقت سے اگر والدین یہ ارادہ کر لیں, تہیہ کر لیں, اگرچہ یہ مشکل ہوتا ہے, اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. کچھ والدین ایون جو والد یا والدہ جو پاکستان وغیرہ سے آتے ہیں, ان کی ایک یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار بچے تو چلیں سیکھیں گے جو سیکھیں گے, ہم بچوں سے انگلش میں بات کر کے انگلش سیکھتے اپنے ہیں, انگلش کو امپروو کر لیں. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں بھی یہاں پہ آیا تھا تو ہم کلاسز وغیرہ کے لیے جاتے ہیں انگلش وغیرہ کے لیے, تو اکثر و بیشتر یہی کہا جاتا تھا کہ جی انگلش سیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اپنے بچوں سے آپ جو ہے نا انگلش میں بات کریں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ مطلب یہ میں اس کو اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو وہ یہ خود غرضی ہو گئی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ خود انگلش سیکھنی ہے, تو اس لیے اپنے بچوں کو اردو سے پنجابی سے محروم رکھیں. ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر جو ہے وہ اچھا, یہ بھی بہت اچھی بات ہے آپ نے بتائی. اس طرف وہ توجہ نہیں نہ جاتی, تو وہ بس پھر اسی یہی ہوتا ہے کہ پہلے میری انگلش ٹھیک ہو جائے, یہ جو سیکھیں گے تو سیکھتے جائیں گے. اچھا, اس کے بجائے اگر ہم اپنے بچوں پہ یہ تجربہ کرنے کے بجائے انہیں جو ہے ہم نے انگلش ہم نے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ ہی جانی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بچوں کو اردو اسی وقت یا پنجابی میں ان سے بات کرنا شروع کر دیں, اور اس میں خاص طور پر بہرحال والدہ جو ہوتی ہیں ان کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے. مائیں, یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مائیں جو ہے نا وہ مطلب جس زبان میں بات کرنے والی ہوتی ہیں, جس زبان میں اپنے بچوں سے بات کرتی ہیں, بچے اس زبان ہی کو بولتے ہیں اور اسی کو جو ہے نا مسل. تو اب یہ اچھا, یہ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین میں سے کچھ اس طریقے کی کالز جو ہیں وہ ضرور کریں, اور آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس کیا رہا ہے. آپ مطلب یہ جو ایک پرسپیکٹیو یا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک یہ جو ایک اپروچ رہی ہے, کیا آپ نے یہ دیکھی ہے, کیا اس سے آپ خود گزرے ہیں کہ آپ نے بجائے بچوں سے اردو میں پنجابی میں بات چیت کرنے کے آپ نے خود یہ کوشش کر لی کہ بھائی بغیر مطلب یہ اندازہ کیے ہوئے کہ اس کے ذریعے سے وہ اردو سے دور ہو جائیں گے, آپ نے خود اپنے گھر کے اندر ایک انگلش لینگویج کا کلچر جو ہے وہ فروغ دینے کی کوشش کر دی کہ بھائی کہ ہماری اپنی جو انگلش ہے وہ امپروو ہو جائے. تو یہ اگر ناظرین کچھ اس قسم کے ایکسپیرینسز بھی اگر شیئر کریں تو میرے خیال اچھا ہوگا. اور اسی حوالے سے اب ہم اپنی جو ٹیلی فون لائنز ہیں وہ اوپن کر رہے ہیں, تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اور آپ اپنی جو آپ کی جو رائے ہے اس رائے سے, بلکہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے, جو تجربہ ہے, اس سے آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور بہت سارے ناظرین کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ اس وقت جو دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر, یہ بلکہ خاص طور پر جو یورپ کی جو پوری کمیونٹی ہے, جو پاکستانی کمیونٹی ہے, وہ یہ شو دیکھ رہی ہوتی ہے, اردو زبان بولنے والے لوگ, اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں, ان کو ایک کچھ کام کی چیزیں جو ہے نا وہ پریکٹیکل ٹپس ملتی ہیں. تو اس طریقے سے کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو اردو زبان کی طرف جو ہے وہ مائل کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ان کی. تو امام صاحب کچھ چیزیں جو پچھلے پروگرام کے اندر بھی جس کے اوپر ہم نے بات کی تھی, اور کچھ ناظرین نے اس کے اوپر جو ہے نا ہم سے اظہار خیال کیا تھا, اس میں ایک اہم چیز یہ تھی کہ جو بیڈ ٹائم ہوتا ہے بچوں کا, ٹھیک ہے, اب بچے جو ہیں اپنے بیڈ کے اوپر چلے گئے اور وہ اس موڈ کے اندر ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ گپ شپ کی جائے, ٹھیک ہے, کچھ شیئرنگ ٹائم جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کیا جائے. تو اس میں کچھ میرا اپنا بھی تجربہ رہا ہے, اور جو باقی جو ناظرین ہیں وہ کس طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اس کو اکثر و بیشتر اس طرح سے یوٹیلائز کیا جاتا ہے کہ اس وقت بچوں کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آئی پیڈ یا جو ہے نا وہ فون وغیرہ دے دیا جاتا ہے کہ اب آپ جو ہے نا اس سے کھیلیں, اس وقت ہمارے ڈرامے کا یا ہماری فلان چیز کا وقت ہوا ہے, ہمیں وہ کرنے دیں, جب یہ آپ کا پورا ہو تو آپ سو جائیں آرام سے. تو بہت دفعہ جو ہے نا وہ اس طرح بھی ہوتا ہے, جبکہ وہ جو وقت ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے بڑا اہم ہوتا ہے کہ اس وقت چونکہ دن بھر ایک بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے, بچہ اسکول بھی جا رہا ہے, واپس آ رہا ہے, اور پھر والدین ان کی بھی اپنی مصروفیات ہیں. اب رات کے اس پہر جو بچوں کو جو ممتا کا احساس یا والد کی شفقت کا احساس, یا اس کے ساتھ جو وہ چند لمحے جو بات چیت بھی کرتے ہیں, وہ دن بھر کی اپنی واقعہ بھی سنانا چاہتے بھی ہیں, یہ وہ خاص کر جو بچوں کی ایج ہوتی ہے جس میں مطلب 7-8 سال جو ہے یا اس کے قریب, تو اس وقت بچے زیادہ جو ہے نا ان کی یہ کوشش ہوتی ہے, ہاں جی, ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو پورا جو ہے نا وہ اپنے کارنامے بتائیں, اپنے واقعات بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, کیا اچیو کیا ہے, کیا اچھا کیا ہے, کیا
ان سے غلطی ہوئی. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں امام صاحب یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا یہ ٹائم بہت اہم ٹائم ہوتا ہے. یہی بات. اور جس وقت بچوں کو آپ بیڈ پہ لٹا دیتے ہیں, اچھا میرے جو بچے ہیں الحمدللہ ان کا ایک روٹین سیٹ ہے, صحیح ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو شام کا جو ٹائم ہے نا, رات کا جو ٹائم ہے, چلیں اس کے حوالے سے ہم پھر بعد میں بات کرتے ہیں, کالز لینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اس سلسلے کو بھی ہم جاری رکھیں گے. تو ناظرین آج کی جو پہلی کالز ہے اس کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا ٹاپک بڑا پیارا ہے, میں اپنی زبان کو بڑا پیار کرتی ہوں, بہت آئی لو مائی اردو لینگویج ماشاءاللہ. اور جس کو پنجابی آتی ہو نا پراپر وہ بھی بہت پیاری ہے. جی لیکن ہمارے پنجاب میں ہر 5 میل کے بعد پنجابی ڈفرینٹ ہے. صحیح. اور ہماری ہے جلندھر ٹائپ کی پنجابی, وہ بہت ہی میٹھی زبان ہے. آپ فیصلہ آباد سے؟ ہاں جی فیصلہ آباد سے ہوں. ہاں تو بس پھر ہاں تو بہت ہی پیاری زبان ہے. دوسرا میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. ایک کل مجھے کسی نے بتایا ہے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, یہ کس کے لیے, کس چیز کے لیے پڑھتے ہیں؟ اس پہ میری بہن ہم کل بات کریں گے اس حوالے سے. آپ یہ تھوڑا سا یہ بتائیں, چونکہ آج آپ نے ٹاپک پہ بھی پسندیدگی کا اظہار کیا, کیونکہ ہمارا یہ دونوں پروگرامز ہوتے ہیں, یہ اسپیشلی ہم سوشل ایشوز پہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. کل جستجو میں اس حوالے سے میں ذکر کروں گا. میں تو پیدا بھی ہوئی ہوں دہلی میں. اچھا آپ دلی میں پیدا ہوئی ہیں؟ جی میرے فادر شملہ ڈلہوزی وہ ایگریکلچرسٹ تھے. وہ جہاں جہاں پہ ان کو سرکاری ملازمت ملتی تھی چلے جاتے تھے ماشاءاللہ. تو لیکن اباؤ اجداد میرے جو ہیں ددھیال میرے جلندھر کے ہیں, ننیحال میرے لائل پور کے ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو پھر آپ مہاجر جب پاکستان بنا تو ابا جی تھے دہلی میں, مہاجر ہو کے ہم آئے. پھر تو آپ کی اس وقت کیا ایج تھی؟ جی آپ کی اس وقت کیا ایج تھی جب آپ مطلب, یا آپ ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی جب وہ پاکستان بنا؟ نا میں تو 7 سال کی تھی. اچھا ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہاں یوکے میں کب سے آپ؟ مجھے 52 ایئر ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آگے پھر آپ کی جو آگے اولاد ہے ماشاءاللہ, ان کی اولاد ہے, تو وہ کچھ اردو زبان وہ اردو بولتے ہیں ماشاءاللہ. ان کو گھر میں بھی انگریزی نہیں بولنے دیتی. صحیح ہے. ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں پاکستان میں وہ انگریزی نہیں سمجھتے. صحیح ہے. تو بچے جو ہیں وہ اردو ماشاءاللہ بہت پیاری بولتے ہیں. صحیح ہے. تو اس کے لیے کیا طریقہ آپ اختیار کرتی ہیں؟ مطلب ان کو ظاہر اب یہاں کا ماحول بڑا, بہت سارے پیرنٹس کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے, انہیں پاکستان لے کے جانا, یا یہیں گھر کے اندر کوئی ایسا ماحول رکھتی ہیں؟ میں ہر 2 سال کے بعد ان کو بھیجتی ہوں چھٹیوں میں. اچھا ان ماحولوں میں وہ پلے بڑے, اور وہ چلے جاتے ہیں خوشی خوشی چلے جاتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں, اور وہ آنے کو ان کا دل نہیں کرتا. اچھا صحیح ہے. کہتے ہیں وہاں پہ ایگزوٹک فروٹ ہے. صحیح ہے. ہاں یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے دادی, یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. صحیح. تو پھر آپ کی جو اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن ہے, وہ جو اور جو ینگ جو چلڈرن بچے جو ہیں وہ بھی سب اردو پنجابی کو جاری کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. سارے میرے تو ارد گرد بھی سارے اردو ہی بولتے ہیں. ماشاءاللہ. پاکستان میں بھی گھر میں تو اردو ہی بولتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پنجابی بھی بہت پیاری بولتے ہیں. صحیح ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. میں اس سے پنجابی بولتے ہیں, جو اردو بولتے ہیں اس سے اردو بولتے ہیں. جو انگریزی والے آتے ہیں پھر اپنے انگریزوں میں کام کیا نا ساری عمر. اچھا میرا جو ننیال تھا نا, نانی جو ہیں وہ بتایا کرتی تھیں وہ دہلی سے تھیں. صحیح ہے. تو ان کی پیدائش کو دہلی میں کوئی علاقہ تھا کوئی بلی مارا کے نام سے. صحیح ہے. اب ہم تو خیر وہاں نہیں گئے تو ہمیں تو کچھ نہیں پتا, ہماری تو پیدائش کراچی کو ہوئی. تو بلی مارا کوئی علاقہ ہوا کرتا تھا وہاں, کوئی وہ بتاتی تھی کوئی مرزا غالب جو ہے وہ وہاں پیدا ہوئے تھے, اور وہ اس علاقے کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے اس کے بارے میں؟ نہیں پتا کچھ بھی, ہم کہتے ہیں چچا مرزا غالب. صحیح ہے. تو میرے بچے پوچھتے ہیں, میری چھوٹی بہن پوچھتی ہے بڑی بہن کو کہ تکیے کی کیا انگریزی ہے. ابھی وہ نئی انگریزی پڑھنے لگی تھی. میری والدہ کچن میں تھی, وہ کہتی ہیں حالانکہ میری ماں نے صرف اسلام کی 5 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں پڑھی ہوئی. تو کہتی ہیں بیوقوف پلو کہتے ہیں, اور اس کے غلاف کو پلو کور کہتے ہیں. ہم ہکے بکے رہ گئے, میرے بھائی نے تختے سے یہاں پہ لکھ کے لگا دیا ہماری ماں نورپور بستی یونیورسٹی کی گریجویٹ ہے. چلے ماشاءاللہ. ابراہیم بھائی بڑی اچھی ان کی گفتگو تھی, اور اس حوالے سے مزید چونکہ بات چیت جو ہے وہ جاری رکھیں گے, اور آپ جو ہے وہ مزید کچھ, چونکہ ہم شاید ابھی بریک پہ بھی جائیں گے, تو چونکہ
بالکل ہم بریک کے قریب ہیں ناظرین کرام، اور ہم یہی چاہیں گے کہ آپ کی بریک سے واپسی پر آپ کی کالز کا سلسلہ جاری رہے اور آپ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم جس طریقے سے بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ اردو زبان کو اپنی جو زبانیں، مادری جو زبانیں، ان کو کس طریقے سے اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر سکھائیں، اور اس کا فروغ جو ہے وہ کس طریقے سے دیا جائے، کس طریقے سے یہ زبانیں ہم سکھائیں گے اور کس طریقے سے ہم اپنی نئی نسل کو، آئندہ آنے والی نسلوں کو اس کی طرف آگے بڑھا سکتے ہیں۔ امام صاحب، زبان کا جو تعلق ہے وہ کلچر سے بہت گہرا ہے، یہی بات ٹھیک ہے، اور زبان جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اب دیکھیں جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے لاسٹ ویک میں، اور میں نے ایک ناظرین کے ساتھ ایک اسٹوری جو ہے وہ شیئر کی تھی۔ ایک خاتون ہے، بہت رائٹر ہیں، بلاگر ہیں، انگلش میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہیں بورن ہوئی، یہیں بروٹ اپ ہوئی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان کا ایک پورا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا، صحیح ہے، اور وہ لینگویج کے حوالے سے، اردو کے حوالے سے، صحیح ہے۔ انہوں نے خود اپنے گھر میں اردو زبان سیکھی، ان کے گھر میں اردو زبان بولی جاتی تھی، اردو زبان انہوں نے سیکھی، اور اب وہ خاتون جو انگلش میں ناولز لکھتی ہیں اور اچھی ایک مطلب اسٹینڈرڈ کی انگلش جو ہے، وہ اپنی بچی کو، جو 2 سال کی جو بچی ہے، اس کو اردو سکھاتی ہیں، اردو میں بات چیت کرتی ہیں۔ صحیح ہے، اچھا، اور اس کے ساتھ میں جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں نا، وہ بہت مزیدار باتیں ہیں یہ، صحیح ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ناظرین کو، اگر ہم اس کی طرف تھوڑا سا ان کو اس سے اویئر کریں تو ایک میرے خیال ہے کہ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ان کی اس حوالے سے ہوگی کہ کیا وہ بہت سارے وہ جو فوائد ہوتے ہیں جن کو ہم میجر نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، وہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک بڑا جو انہوں نے لکھا ہے، اب دیکھیں ایک جو رائٹر ہوتا ہے نا، دانشور ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، ایک انٹلیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے اپنے جو سوچنے کا انداز ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، جبھی وہ لکھ بھی پاتا ہے، جبھی وہ موٹی موٹی کتابیں جو ہے وہ تصنیف کر دیتا ہے، تو وہی لکھتی ہیں کہ زبان کا جو تعلق ہے وہ کلچر کے ساتھ ہے، اور اگر ہم اپنے بچوں کو اردو زبان سے محروم کر دیں گے تو کلچر اور اس زبان کے اندر جو موجود ثقافتی ورثہ ہے اس سے ان کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ نہ صرف اس کو بولنے کے حد تک، بلکہ کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو پڑھنے کی حد تک جو ہے نا اس کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ گو کہ یہ مشکل کام ہے، اچھا خاصا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر ہوگا تو یقینی سی کہ بات ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا، پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ صرف بات یہیں تک محدود نہیں رہ جاتی ہے کہ نانی دادی سے اور کزن سے اور جو ہے نا انکل آنٹی سے جو ہے وہ بات چیت کرنی ہے ان کی لینگویج کے اندر، بلکہ بات اس سے کہیں زیادہ آگے کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ لینگویجز کا ایک اپنا جو مزاج ہے، ٹھیک ہے، زبان میں، اب ہم اردو زبان میں اگر ہم یہ کہہ دیں تو میں آپ کو، اگر آپ مجھ سے بڑے ہیں تو لینگویج کا ایک یہ اثر یہ کہ اس کے اندر کچھ ایک تھوڑی سی ادب اور اس کے اندر تمیز اور اخلاقیات جو ہے نا اس کا پارسل اور وہ اس کا حصہ ہے، یعنی اسے پتہ چلتا ہے بچے کو بھی، اس نے تو کب کہنا ہے، آپ کب کہنا ہے، اور اس طرح کی جو فرق ہیں وہ آ جاتے ہیں، جبکہ انگلش لینگویج کے اندر یا کسی دیگر بہت ساری زبانوں کے اندر جو ہے وہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ دیگر زبانوں کے حوالے سے بھی چلتا ہے۔ یہ بھی آپ نے ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، دیگر بھی اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ ذکر کریں۔ میرے ذہن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آ رہی ہے کہ یہاں پر جب ہم پچھلی بار بھی پروگرام کر رہے تھے اس حوالے سے، تو ایک صاحب جو ہیں وہ یہیں الفٹ کے ہیں، مجھے ملے ادھر باہر ایک گاڑی انہوں نے بالکل نا آگے پارک کی، مجھے دیکھا تو روک لی گاڑی، تو کہنے لگے کہ میں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ سکھانا چاہتا ہوں اردو زبان، اور مجھے جو ہے نا وہ تقریباً 3-4 سال ہو گئے، تب سے کوشش کر رہا ہوں کہ بچوں کو کچھ سکھائی جائے یا کسی طریقے سے سکھا پاؤں، لیکن مجھے کوئی جو ہے وہ سکھانے والا نہیں مل پا رہا۔ میں نے کہا آپ الفٹ کے اندر رہتے ہیں، یہاں پہ تو اس طرح کی جو ہے وہ سہولیات ہونی چاہیے کیونکہ کافی زیادہ کمیونٹی ہے، تو میں نے پوچھا کہ آپ آخر سکھانا کیوں چاہتے ہیں؟ یہاں پر آپ اس کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں، آپ کے بچے پڑھیں، انگلش انجوائے کریں، اور اس کو آپ کو مطلب اتنا کیا شوق ہے کہ آپ 3-4 سال سے مسلسل جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی بندہ ملے۔ پھر انہوں نے کہا جی مجھے کوئی آن لائن بھی بندہ ملے تو میں اس کے ساتھ بھی کلاسز کے لیے تیار ہوں، فیسیں بھرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ پھر میں نے ان کو کچھ بتایا بھی، خیر، لیکن
اس میں پھر یہ چیزیں میں نے پوچھا کہ کیوں آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہ اس حوالے سے بھی ساتھ بات کی. انہوں نے کہا اصل میں ہماری جو اسلامی تعلیمات بھی ہیں جو ہیں وہ اس میں سے بہت زیادہ وہ اردو کے اندر، اردو زبان، یعنی پہلے تو عربی ہے یا فارسی ہے، پھر اردو کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا ذخیرہ ہے. اس کے اندر جو بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں ان کی کتابیں بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لیکچرز بھی جو ہے نا مطلب بڑے بڑے اسکالرز کے وہ بھی موجود ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو ہمارے بزرگ اسکالرز گزرے ہیں وہ ان کی کتابیں پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو جائیں، تاکہ ان کا جو ہے وہ جو بنیاد ہے اس کے ساتھ ایک تعلق جڑ جائے. جی امام صاحب دیکھیں، یہ بہت اپنے آپ بہت ایک اچھی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ جو پچھلے جو میرے خیال ہے تقریباً جو 100 سال ہیں اس میں دین کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے سب سے زیادہ کام جس زبان کے اندر ہوا ہے پچھلی جو پوری صدی ہے وہ میرے خیال ہے اردو زبان ہے. اسی کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ موجود ہے. اچھا، ایک چھوٹا سا ایک تاثر جو ہے وہ کبھی کبھار یہ لیا جاتا ہے کہ اردو زبان اگر ہم سکھائیں گے بچے کو تو اس کی انگریزی سیکھنے کا جو مرحلہ ہے یا اس کا جو معاملہ ہے وہ کچھ ڈیلے ہو جائے گا، اس کی لینگویج کے اوپر اثر پڑے گا، اور وہ اس طریقے کی جو انگلش لینگویج جو ہے وہ اس طریقے سے حاصل نہیں کر پائے گا. تو اب یہی جو خاتون ہیں یہ اس کے اندر لکھتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر میں جس نے پوری اپنی جو لائف ہے وہ گھر کے اندر صرف اردو زبان ہی بولی ہے، اگر میں انگلش کے اندر ناولز لکھ سکتی ہوں، ایک بڑی رائٹر بن سکتی ہوں، تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی اور جو ہے نا وہ کس طریقے سے اس کا کوئی عذر جو ہے وہ تلاش کر سکتا ہے. تو یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق کچھ دنوں کا ڈیلے آتا ہے بچوں کو لینگویج جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کے اندر، مگر وہ جو ڈیلے ہے وہ ڈیلے ان کے لیے ایک ایسٹ بن جاتا ہے. اور وہ ایسٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک نئی لینگویج، اس کا کلچر، اس کی تہذیب، اس کا ثقافت، اس کا تمدن جو ہے وہ ان کے اندر پینیٹریٹ کرتا ہے. تو اس لیے یہ جو ایک امپورٹنس ہے نا، یہ امپورٹنس، تو اس حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو امیگرینٹس کمیونٹی جو ہے اس میں کبھی کبھار ہم یہ فیل کرتے ہیں اور ہم یہ بات جو وائڈر کمیونٹی ہے اس کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو گھروں کے اندر بھی اردو زبان نہیں بولتے ہیں، مطلب انگلش ہی میں بات چیت کی جاتی ہے. تو اسکولز کے اندر یہ کنوے کرنا اس کی کوئی میرے خیال ہے یہ جو اپولوجیٹک وے کبھی کبھار ہوتا ہے نا، معذرت خواہانہ جو رویہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر آپ کو اپنی جو ایک لینگویج ہے، جو کلچر ہے، اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے. اصل میں وہی بات ہے نا ابراہیم کہ خود بھی بندہ جو ہے نا وہ اس کو بولتے ہوئے فخر محسوس کرے. اگر یہ ہے کہ ہم اردو میں بھی بات کر رہے ہوں اور ہماری یہ کوشش ہو کہ 3-4 اس میں ہر جملے کے اندر الفاظ انگلش کے شامل ہو جائیں تاکہ پتہ چلے کہ جو ہے نا کوئی بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے، اور یہی ہمارے ہاں ایک تصور بھی پایا جاتا ہے. اسی حوالے سے ہم ناظرین کرام ہم تو اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، اور آپ کی بھی اسکرین پہ نمبر موجود ہے. ہماری گفتگو ذرا سنجیدہ سے سنجیدہ تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ بھی، کیونکہ یہ ہمارا ہلکے پھلکے انداز کے اندر ایک بات چیت کا مرحلہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ بھی شامل ہوتے ہیں، کالز کرتے ہیں اور ساتھ ہمیں یہ بتایا کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر جیسے کوئی بھی ٹاپک ہے، جیسے ہم اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور پچھلے پروگرام کے اندر بھرپور طریقے سے آپ نے اس کے فوائد کا ذکر کیا. اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا طریقے اپنائے جائیں جن سے بچوں کے دل کے اندر ایک تو اردو کا تعلق بھی پیدا ہو اور ساتھ ساتھ ان کو سیکھنے کے اندر بھی جو ہے وہ آسانی ہو. اسی حوالے سے جو ہے وہ ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں. اس میں اگر اسپیشلی کوئی جو جیسے وہ خاتون تھی انہوں نے کال کی اور دیکھیں ان کا ایک شوق تھا، ایک لینگویج کے ساتھ ایک شوق ہے، ایک تعلق ہے، اور وہ اس کو بڑا جو ہے وہ اپنی اگلی نسلوں تک بھی جو ہے وہ اسے منتقل کر رہی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جب ماؤں کے اندر والدین، والد والدہ، ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے اور اعتماد ہے کہ بھائی میری زبان ہے، میرے آباء و اجداد کی زبان ہے. تو اب دیکھیے جو عرب ہوتے ہیں، اس میں اگر تھوڑا جو عرب ہوتے ہیں یہ اپنے جو ہے نا وہ مطلب جو ان کی نسلوں تک یہ اپنا سلسلہ نسب بھی یاد رکھتے ہیں اور اپنی زبان کو بھی نہیں کھونا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اسی سے جو ہے وہ ہمارا وقار ہے، اسی سے ہمارا افتخار ہے، اور یہ ان کے حوالے سے بڑی مشہور ہے. اور یعنی قرآن حکیم سے بھی جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ان کے اندر یہ عربی کے قصیدے اور وہ بڑی بڑی مطلب جو کئی صدیوں پہلے کے جو ہے وہ اشعار ان کو یاد ہوتے تھے. اور اب بھی
صدیوں قبل کے جو ہے نا وہ اشعار قرآن حکیم سے بھی پہلے وہ محفوظ ہیں. اب وہ کیسے محفوظ ہیں؟ یہی ان کا اپنی لینگویج کے ساتھ ایک تعلق ہے, اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. تو ناظرین, ہمارا یہ جو بات چیت کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا. جو ہمارا پروگرام ہے آؤ بات کریں, اس کے اندر ہم آپ کی کالز لیتے ہیں اور آپ کے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں اس کو شامل کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی بھی ہم رائے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر کیا سوچتے ہیں. اپنی جو زبانیں ہیں, اردو اور پنجابی جو زبانیں ہیں, اس کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں, اس کی کتنی ضرورت ہے, اس کی کتنی افادیت ہے, اس کی اہمیت کتنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کے اندر اس کو کس طریقے سے رائج کیا جائے. ٹھیک ہے, اور وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ کیا عوامل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو بہت ان کو بخوشی اس کی طرف مائل کریں, اور وہ کیا مطلب وسائل جو ہیں ان کو مہیا کیے جائیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اردو کی اپنی زبانوں کی طرف جو ہے وہ موجود رہیں. کیونکہ انگلش زبان تو بہرحال ان کو آتی ہے اور ان کو آنی ہے کیونکہ وہ اس انوائرمنٹ کا حصہ ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جب اردو زبان بھی ان کے پاس اس کا بھی ایک ذخیرہ موجود ہوگا تو ان کے پاس ایک انریچمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی. بالکل. اچھا, یہ جو سکھانے کے مختلف طریقوں کے حوالے سے بات کریں, اس میں ایک اور بڑا مؤثر طریقہ جو کہ والدین اگر اپنائیں تو اس کا ایک اچھا فائدہ اور اثر ظاہر ہو سکتا ہے. اچھا, یہ جو ایج ہوتی ہے بچوں کی, جس طرح پرائمری یا اس کے قریب جو بچے ہوتے ہیں, ایک تو سیکھنے کی ان کی صلاحیت بھی کافی ہوتی ہے, اس کے اندر انہیں شوق ہوتا ہے کچھ نئی چیزیں سیکھنے کا. اچھا, اب اس کے اندر اگر ان کو ایسے نشید جو حمد ہو گئی یا نعت شریف کے جو اشعار ہو گئے کہ جو اردو زبان کے اندر ہوں, ان کو اگر سکھانا شروع کیا جائے تو اس کا مزید کیا طریقہ وہ اختیار کر سکتے ہیں, اس میں ہم مزید بات کرتے ہیں. کالرز کے ساتھ شامل کرتے ہیں. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب آپ کو ابراہیم بھیا کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ رب العزت جزا خیر عطا کرے, بہت اچھی تربیت فرما رہے ہیں. شکریہ. لاسٹ ویک تو میں نے اپنا ان پٹ ڈال لیا تھا, لیکن ابھی لگتا ہے کوئی کالرز آج بہت آ نہیں رہے, تو میں نے سوچا کہ تھوڑی اور بھی بات کر لیتے ہیں. جیسے شروع میں ابراہیم بھیا فرما رہے تھے کہ کیا مطلب ایسا کیا کرنا چاہیے کہ بچے اپنی زبان بولیں. جی, تو وہ اگر جنہیں سیکھتے نہیں ہے, اب وہ بڑے ہو گئے ہیں, تو جو میرا مشاہدہ ہے تو زبان سیکھنے سے نہیں آتی, بولنے سے آتی. جو زبان بھی آپ جب بولنا شروع کریں گے تو وہ مطلب آ جائے گی. اب جیسے اگر کچھ مائیں ایسی ہیں, جیسے لاسٹ ویک بھی ایک مطلب ماں آئی تھی تو وہ جی ریگریٹ کر رہی تھی کہ میں نے اپنے مطلب بچوں کے ساتھ صرف انگلش ہی بولی ہے. تو اب بھی اگر کوئی مطلب چاہتی ہے والدہ کہ میرے بچے سیکھ جائیں تو ان کے ساتھ اردو میں بات کریں, یا اردو یا پنجابی جو ان کی اپنی جی زبان ہے. اب جیسے میرے بچے بھی چھوٹے تو جب اسکول سے مطلب ٹرپ سے آتے تھے, خاص طور پہ میری بیٹی تو کہتی تھی کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ میں انگلش میں ساری بات بتاؤں, کیونکہ وہ مطلب بچے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ انگلش میں فٹافٹ سنا دیں, تو جبکہ اردو میں ان کو ذرا تھوڑی سی الفاظ ڈھونڈنا پڑتے تھے. تو پھر میں سنتی نہیں تھی, میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اب آپ انگلش میں بولو گے تو مجھے تو اردو میں سنانا ہے. تو وہ بچے گرتے پڑتے وہ بولتے ہی بولتے ہیں کہ ماں نے تو سننا نہیں ہے تو اب سنانا بھی ہے. تو پھر اس طرح بچے بولنے سے ان کی ووکیبلری بھی آ جاتی, جس میں وہ تھوڑا سا وہ کہتی تھی کہ اس کا الفاظ نہیں ملتے تو میں اس کو دے رہی تھی کہ اس میں یہ آپ کہنا چاہ رہے تو کہتی ہاں یہ پھر صحیح ہے. تو اسی طرح پھر بچے سیکھ لیتے ہیں. اگر جو مائیں ریگریٹ کرتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہرا بنا دے, مطلب انگلش میں بچہ بات کرے تو وہ کہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو جب بچہ کہتے ہیں نا گرے گا تو اٹھنا سیکھے گا, تو وہ پھر خواہ وہ جب اردو بولیں گے یا پنجابی بولیں گے جو ان کی اپنی زبان ہے. اور ایک دوسری بات میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ مطلب پاکستان میں بھی جیسے ابھی پچھلے مطلب 20 سالوں میں زیادہ لوگوں کا ٹرینڈ تھا کہ وہ اپنی زبان نہیں بولتے تھے, یعنی پنجابی, میرپوری یا پشتو وہ اردو بولتے تھے بچوں کے ساتھ, جو کہ بہت زیادتی تھی, کیونکہ یہ جیسے ہماری ثقافتی آباء و اجداد کی زبان ہے. اگر ہم یہ بچوں کے ساتھ نہیں بولیں گے تو ہمارے ساتھ مطلب یہ زبان دفن ہو جائے گی, تو وہ تو جی زبان ہی ختم ہو جائے گی. اگر ہم نے وہ کہتے ہیں چلو جی یہ جی پاکستان کی مطلب نیشنل لینگویج ہے اردو, تو اردو بولتے تھے, جبکہ بچوں کے ساتھ اپنی زبان ہے. جو پٹھان ہے وہ پشتو بولے, جو پنجابی ہے وہ پنجابی بولے, جو اپنے اور جو زبان ہے جیسے میمنی زبان ہے, اگر وہ میمن لوگ اپنے بچوں کے ساتھ یہ زبان نہیں بولیں گے تو جب تک ماں باپ یہ لوگ زندہ ہیں تو ہوگے تو پھر آگے نسلیں ساری اردو ہی بولیں گی. صحیح ہے مسز ناصر ماشاء لوگ دینا چاہیے. اچھا, اب آپ کے جو بچے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, اردو بولتے ہیں اچھی؟ جی ہاں, میرے بچے اردو بھی بولتے ہیں,
میرے بچے پنجابی بھی بولتے ہیں, میرے بچے مطلب پشتو سمجھتے بھی ہیں, کیونکہ میرا تعلق پشاور سے, ہم کی پٹھان ہے, تو میرے بچے پشتو سمجھتے بھی ہیں, بول بھی سمجھتے ہیں. تو پنجابی انہوں نے کیسے سیکھی؟ ہمارے جو پشاور میں مطلب پنجابی نہیں, جیسے ہماری ہند کو زبان ہے, ننیحال میرا پختون ہے اور میرا ددیحال مطلب پشاور کا جو ہند کو زبان بولی جاتی ہے. تو ہم گھر میں دونوں دادکے میں جاتے تھے تو ہند کو بولتے تھے, اور جب نانکے میں جاتے تو پشتو بولتے تھے. تو اردو ہماری اپنی مطلب اسکولوں میں سیکھ لی. تو بچے یعنی ساری لینگویج بولتے ہیں, لیکن پشتو کی انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن مطلب جی بولنے میں ذرا ان کو وہ ہوتی ہے, لیکن انڈرسٹینڈنگ ان کی پوری ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. مسز ناصر بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ شامل ہوئی. ایک اور کالر ہیں, جی جی, انہیں بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت دنوں سے آپ کے سب پروگرام دیکھتی ہوں, تقریباً اسلام چینل کے, اور خاص کر جو مذہبی پروگرام ہیں آپ کے مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں. آج میں نے آپ کی بات چیت سنی تو میں نے اس لیے کیا کہ میری یہاں 2 بچیاں پیدا ہوئی ہیں. اچھا, پہلی بچی جب میری 2 سال کی تھی تو میں نے اس کو اردو سکھانا شروع کیا گھر میں ہی, اور پشتو ہماری اپنی زبان ہے, وہ تو میں پہلے سے سکھا دی, انہوں نے سیکھ لی اچھی طرح, اردو بھی سیکھ لی. لیکن جب وہ نرسری گئی 3 سال کی ہوئی, میں نرسری لے کے گئی تو وہ ٹیچر بڑی حیران تھی, کہنے لگی مجھ سے کہ اس کو تو یس اور نو بھی نہیں آتا, کیا بات ہے, یہ یہاں پیدا ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی یہاں پیدا ہوئی ہے, آپ فکر نہیں کریں, میں اس کو انگلش بھی سکھا دوں گی, لیکن یہ اردو سیکھ رہی ہے. خیر وہ بڑی حیران تھی, کہتی ہے نہیں یہ کیسی بات ہے, تم اس کے ساتھ انگلش بولو, یہ بالکل نہیں بولتی. میں نے کہا یہ بولے گی. اب ماشاءاللہ میری بیٹیاں پشتو, اردو, انگلش, پنجابی اور گجراتی 4 زبانیں بولتی ہیں. اچھا, تو یہ گجراتی کہاں سے آ گئی میری بہن بیچ میں, وہ کہاں سے انہوں نے سیکھی؟ یہ میرے نیکسٹ ڈور گجراتی لوگ ہیں. اچھا صحیح ہے. ہاں جی, صحیح وہ گجراتی بھی انہوں نے تھوڑی بہت سیکھ لی ہے. صحیح. پنجابی تو خیر مجھے پہلے سے مجھے بھی آتی تھی. صحیح ہے. تو یہ بات ہے کہ بچوں کو گھر سے سکھانے کی ضرورت ہے. صحیح بات ہے. ماحول سے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے. صحیح بات ہے. جی ہاں صحیح بات, بہت شکریہ میری بہن, آپ نے کال کی, شامل ہوئی. ایک اور کالر بھی ہیں, انہیں بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو پہلا یہ ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل دیکھا ہے جس میں علامہ مرزا محمد علی صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا میرے بھائی بات سنیے. ہمارا یہ جو آج کا جو پروگرام ہے نا, یہ صرف سوشل ایشوز پہ ہوتا ہے. کل ہم جو ہے وہ مذہبی معاملات کے حوالے سے جستجو کے نام سے پروگرام کرتے ہیں, اس میں آپ اس حوالے سے سوال کر سکتے ہیں. آج اگر آپ اس ٹاپک کے حوالے سے کچھ فرمانا چاہیں تو ضرور بات کیجیے. ہاں, کچھ اگر یہ بتائیں کہ اردو زبان جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے گھروں کے اندر اس کو ترویج دی جائے, اور آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے بچوں کے ساتھ, اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ بات چیت کرنا چاہیں تو. ہاں بالکل جی بالکل, یہ بھی ایک اچھا موضوع ہے. میں چونکہ ایک پنجابی اسپیکر ہوں, تو ہم تو جب چھوٹے تھے تو ہمارے گھروں میں ہماری اپنی مادری زبان ہی بولی جاتی تھی, جس کی وجہ سے مجھے اپنی زبان کے اوپر دسترس بھی تھا, مجھے اپنی زبان کے ساتھ محبت بھی ہوئی. اور لیکن جو ہی ہم بڑے ہوئے تو پھر ایک نیا دور شروع ہوا جب بچوں کے ساتھ اردو میں بات کی جاتی تھی. تو اسی دوران میں نے یہ فیل کیا ہے, میری اپنی آبزرویشن ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ جب ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اردو بولنا شروع کیا تو وہ یہ ایک ویو تھی جو چلی ہوئی تھی. انگلش میڈیم اسکول بنے ہوئے تھے تو وہ بچوں کا رجحان زیادہ تر انگلش اور اردو میں آ گیا, تو جس کی وجہ سے ہماری جو لوکل لینگویج ہے نا اس کو کافی نقصان ہوا. اور آج ہمارا جو بچہ ہے وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے. اس کو ہم نے خود ہی اس کو بتا دیا کہ جو میری مادری زبان ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم بولو, کیونکہ میں نے اس کی وہ جو بیس ہے اس کے اندر ڈالی نہیں ہے. لیکن یہ زبانیں ایسی ہوتی ہیں, جو مادری زبان ہوتی ہے یہ ایک خوشبو کی طرح ہوتی ہے, یہ آپ جتنا بھی اس کو دبا لیں یہ کسی نہ کسی رنگ میں وہ جینز میں شامل ہوتی ہے. تو آج میرے بچے پنجابی بھی بولتے ہیں لیکن وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں پنجابی بولتے ہوئے ہمارے ساتھ. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کو شروع میں گھر میں اپنے جو ہے اس کی مادری زبان میں ہی اس کو گٹھی دینی چاہیے. مادری زبان میں اس کو جتنا آپ بتائیں گے وہ اس کے لیے زیادہ زود فہم ہوگا, اس کو آسانی ہوگی سمجھنے میں, کیونکہ وہ روزمرہ محاورتاً ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. اچھا میرے بھائی ماشاءاللہ, آپ چلیں بچوں کے حوالے سے تو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مادری لینگویج پنجابی ہے, اردو آپ بڑی اچھی بول رہے ہیں. اردو یہ آپ نے کہاں سے سیکھی ہے, یا پنجاب کون سے علاقے سے, پنڈی اسلام آباد سے؟
میں پنجاب لاہور سے بلانگ کرتا ہوں. اچھا صحیح ہے. تو الحمدللہ میں نے اردو جو پڑھا بھی ہے, ظاہر ہے ایک میری زبان, میں نے جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ میں تو ایلیمنٹری اسکولوں میں پڑھے تھے جو وہاں پہ عام طور پہ جو رواج ہوتا تھا. تو اردو ایز اے سبجیکٹ پڑھی ہوئی ہے. اردو چونکہ پھر ہم نے اپنا لی ہوئی ہے, اپنانے کی وجہ سے اردو جو ہے وہ پھر ہمارا ایک حصہ بن گیا. لیکن ابھی میں جب کبھی میرے خاص کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جس میں میری وہ پنجابیت جو ہے وہ نہیں ہے, تو وہ اس وجہ سے میرے بچہ بعض بات میرے مذاق اڑاتے ہیں کہ جی آپ کس طرح بول رہے ہیں. تو میں اس میں ہیسیٹیشن فیل نہیں کرتا, لیکن میں ان کو پھر بتاتا ہوں کہ بیٹا یہ ہماری لینگویج ہے, آپ اس کو اتنا برا نہ سمجھیں کہ اس کا مذاق اڑایا جائے. تو یہ میرا ہی قصور ہے کہ میں نے آپ کو اس زبان کے ساتھ اتنا انٹروڈیوس نہیں کرایا جس طرح میرے والدین نے میرے ساتھ کرایا ہوا تھا. تو میری ذاتی رائے میں تو بچوں کے ساتھ ان کی جو مادری لینگویج, جو مادری زبان ہوتی ہے نا, اس میں اگر بات کی جائے تو بچے کی گروتھ میں, بچے کی پڑھائی میں آسانی پیدا ہوتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, بہت شکریہ, آپ نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا اور اس حوالے سے کچھ تجاویز بھی پیش کی. جی ماشاءاللہ, بہت اچھی. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کیسے؟ امام صاحب ٹھیک ہے؟ آپ بھی؟ اللہ کا شکر میرے بہن, الحمدللہ. اچھا میں اپنی بات بتا رہی اپنے بچوں کی. ہم افریقہ سے, تنزانیہ سے ہم لوگ. اچھا تنزانیہ سے. تنزانیہ سے ہم ادھر ہی, ہم بھی پیدا ہوئے, ہمارے بچے بھی دو ادھر ہی پیدا ہوئے. تو جب ہم ادھر آئے انگلینڈ کے اندر تو ایک کی عمر تھی اباؤٹ 7 اور دوسرا 5 کے 6 تھا, دو ہی بیٹے تھے. تو ادھر تو ہم افریقن زبان ابھی تک میں تو بولتی ہوں, مجھے تو آتی ہے افریقن زبان. تو بچوں کو ہم ان سے تو نہیں بولتے تھے افریقن, لیکن وہ وہاں سیکھ گئے کہ ہمارے گھر نوکر ہوتے کام کرنے والے, تو بولتے تھے تو ان کے ساتھ وہ سیکھ گئے. لیکن ہم نے گھر میں اردو زبان رکھی, اردو بولتے تھے, کبھی نہیں انگلش بولتے. اسکول میں بھی وہ انگلش ہی پڑھتے تھے. جب وہ ہمارے زمانے میں اردو ہوتی تھی اور انگلش ہوتی تھی, لیکن جب ہمارے بچے پیدا ہوئے تو اردو نہیں تھی, صرف انگلش ہی تھی وہ افریقہ میں. تو آپ کے بزرگ وہ افریقہ میں کب گئے, کب سے وہ ان کو تو بڑے سال ہو گئے تھے. وہ پاکستان سے گئے تھے وہ. اچھا ہاں, وہ پاکستان سے افریقہ گئے تھے. وہ کافی پہلے, کافی زیادہ مجھے پتا نہیں, لیکن مجھے نہیں یاد. تو پھر ہم وہیں بورن ہوئے افریقہ میں. تو ہم پھر ادھر انگلینڈ آ گئے. تو بچے ہمارے ادھر ہی پڑھے لکھے, لیکن انہوں نے اردو بولنی سیکھی. وہ افریقن زبان تھوڑی بات ہی وہ بالکل بھول گئے کیونکہ وہ پھر نہیں تھی نا کہ ہم بولتے نہیں تھے. تو پھر کیا کہتے ہیں, اور میں ادھر افریقہ میں ہم گجراتی بھی, میں ابھی تک گجراتی بھی بول لیتی ہوں. تو کیا انگلش تو خیر بولتے ہیں ہم لوگ. بڑی بات ہے ویسے یہ کہ آپ پیدا بھی وہیں پہ ہوئی ہیں. جی ہاں وہی نا, ابھی تک اتنی فلوئنٹلی بول دیتے ہیں, اردو بھی اور گجراتی بھی اور سہیلی بھی اتنی بولتی ہیں. بولنے تو ایسے لگتے ہیں, ابھی کئی لوگ جب ملتے ہیں افریقہ کے, جب ان سے افریقہ زبان بولو تو وہ تو اتنے خوش ہوتے ہیں اتنی اچھی اردو بولتے ہو کیا سہیلی. تو ہمارے بچے, یہ میں کہتی ہوں کہ ہم نے بچوں کا ماحول یہی رکھا کہ اردو اسپیکنگ مطلب اچھا کہ اپنی زبان بولیں. اور جو پھر تھرڈ والا بیٹا ادھر پیدا ہوا تو وہ بھی پھر وہ کیونکہ بھائی ان کے بولتے تھے اردو, تو اس نے بھی اردو اس نے, میں نے کہا میرے ساتھ انگلش نہیں بولنی, آپس میں بھائی بولتے ہیں, لیکن میں نے کبھی نہیں ان کو انگلش بولنے دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے اپنی زبان یاد رکھیں اردو, ان کو تو اردو ہی گھر میں ہم بولتے ہیں بچے, تینوں بچوں. اچھا جو آپ کے جو پیرنٹس تھے وہ ہندوستان میں گجرات سے تھے؟ نہیں ہندوستان نہیں, وہ پاکستان سے آئے ہوئے تھے. اچھا پاکستان سے آئے تھے. جی وہ پاکستان سے تھے, وہ پاکستان سے افریقہ گئے تھے. افریقہ تو وہ کافی سال ادھر رہے, تو پھر ہم وہیں پیدا, مجھے پتا, لیکن وہ کب آیا آئی رہنا, کیونکہ ہم تو ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں. پھر پاکستان تو کبھی گئے نہیں تھے نا ہم لوگ. نہیں ماشاءاللہ, یہ تو آپ نے بہت اچھی ایک مزیدار جو ہے نا ایک بالکل ڈفرینٹ ایک کیس اسٹڈی جو ہے وہ ہمارے سامنے دیا ہے کہ اگر لینگویج کو قائم رکھنا چاہیں تو دنیا کے کسی بھی حصے میں جائیں اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. اور بہت شکریہ میری بہن, آپ کی بھی کال کا آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی. بلکہ ابراہیم بھائی ہم وہ اگلے دن آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ وہی جو مسلمان وہاں پہ پاکستان سے یا ہندوستان سے وہاں پہ گئے تو وہ انہوں نے کس طرح اپنی زبانوں کو نسلوں تک جو ہے نسلوں تک. اچھا میرے پاس ایک کیس اسٹڈی بھی ہے, اور ابھی جو یہ بات کر رہی تھی نا اسی حوالے سے میرے ذہن کے اندر ایک بہت
ایک دوست ہیں, ان کی ایک پوری پروفائل جو ہے نا وہ آئی, وہ تقریباً جو ہے وہ سملر ہے, اور اس کی بہت دلچسپ جو ہے نا ان کی پوری اسٹڈی ہے, تو اس کو بھی ہم شیئر کرتے ہیں. ناظرین, ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ اردو زبان کی, مادری زبان کی کس طریقے سے حفاظت کی جائے, اپنے بچوں کو کس طریقے سے سکھایا جائے. اس کو جاری رکھیں گے, چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام آؤ بات کریں میں آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ گھر کے اندر اردو زبان کو کیسے ترویج دیا جائے, بچوں کے کیسے شوق ان کا بڑھایا جائے اردو زبان کے حوالے سے. آپ کی کال ساتھ شامل ہو رہی ہیں. اب ہم پروگرام کے آخری حصے میں ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ کال کر کے اس میں اپنی آراء جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. اچھا ابراہیم بھائی, جس طرح جی میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ہر چیز جو ہے نا, ہر کام جو ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, وہ خاص طور پہ جو مشکل کام ہوتے ہیں. اچھا, یہ بات تو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ آپ اگر کوئی ایک فلو ہے نا, اس فلو کے اگینسٹ میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں, جی ٹھیک ہے, فلو کے ساتھ ساتھ بہنا تو بہت آسان ہے, ٹھیک ہے, دریا کے بہاؤ پر چلے جانا وہ تو مطلب ہر کوئی چلا جاتا ہے نا, وہ تو تنکا بھی اگر ڈال دیتے ہیں وہ تنکا بھی بہتر رہتا ہے, وہ صحیح بات ہے. مگر اس کے سامنے کھڑا ہونا اور کھڑے ہونے کے بعد اس کے اگینسٹ میں چلنے کی کوشش کرنا, یہ بہرحال بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اور کچھ آپ کو اپنے ذہن کو اللہ رب العزت نے جو دماغ ہمیں عطا کیا ہے اس کو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی استعمال کرنا ہوتا ہے کہ بچوں کو کس طریقے سے ہم اس سے دیکھیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا ایک زور زبردستی, ٹھیک ہے, وہ اس سے بھی بات بن جاتی ہے, اور مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کو شوق کس طریقے سے دلایا جائے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, جو میں نے دیکھا, بہت سارے لوگوں نے میرے ساتھ شیئر کیا, جی, اس میں بہت ساری پریکٹیکل کچھ چیزیں ہیں. اچھا, وہ پریکٹیکل چیزوں سے پہلے میں آپ سے جو بات کر رہا تھا نا, ابھی جو ہماری جو آخری کالر تھی وہ تنزانیہ سے, تو ایک ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے ماشاءاللہ, وہ PhD ڈاکٹر ہیں, اور ان کی اپنی پیدائش کینیا کی ہے, ان کے پیرنٹس جو ہیں پتہ نہیں کتنے عرصے سے کینیا میں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ بورن بروٹ اپ کینیا کے اندر ہوئے ہیں, پھر یہاں UK میں آ گئے, بورن وہاں ہوئے, پھر ارلی ایجوکیشن لے کر یہاں پر شفٹ ہو گئے, اور یہیں سے پھر اسکولنگ اور کالج یونیورسٹی PhD کی. پھر اچھا, جو ان کی جو وائف ہیں انہوں نے خود اپنی شادی پاکستان سے کی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ پاکستان سے, اب یہ کہ بہت اچھی پنجابی بولتے ہیں, وہ بہت اچھی پنجابی. صحیح ہے. اچھا, اردو جو ہے وہ انہوں نے لکھنا پڑھنا جو ہے وہ سیکھ لی. لکھنا تو میرا نہیں خیال ہے کہ لکھتے ہوں گے, مگر پڑھتے ہیں اردو. اردو ٹیکسٹ ان کو پڑھنا آتا ہے. صحیح ہے. تو اب اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جتنی اسلامک نالج انہوں نے حاصل کی وہ اردو زبان میں اس طریقے سے حاصل کر لی جو اس کے جو مین سورس تھے وہاں سے حاصل کی. تو یہ اب اس کے بعد اپنے گھر کے اندر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پنجابی میں بات کریں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہاں, یہ بات میں سب سے اہم بات جو کہہ رہا ہوں نا میں, وہ یہ بات ہے کہ وہ کئی جنریشنز پہلے جو متحدہ ہندوستان جو ہوتا ہوگا, وہاں کا جو پنجاب تھا, وہاں سے وہ منتقل ہو گئے افریقہ میں, اور افریقہ سے پھر یہ یورپ کے اندر. مگر اب بھی وہ پنجابی زبان ان کی میرا خیال ہے کوئی 100 سال تقریباً ہو گئے ہوں گے یا 200 سال ہو گئے ہوں گے جو جنریشنز منتقل ہوئی تھیں, وہ پنجابی زبان ابھی بھی موجود ہے. وہ صحیح ہے. اچھا, اس کے لیے بہرحال محنت کی گئی ہوگی نا. صحیح بات ہے. تو یہ محنت کس طریقے سے کی جائے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے ذہنی طور پر اپنے بچوں کو تیار کرنا ہوگا, خود تیار ہونا ہوگا کہ بھائی یہ ایک اہم چیز ہے, اس کام کو کرنا ہے. اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اب جو انسینٹیو ہوتے ہیں, ہم بچے کو پڑھائی کے لیے بھی تو کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو اچیو کرے گا اس کو جو ہے یہ ایک گفٹ ملے گا, پریزنٹ ملے گا, اس کو سرپرائز ملے گا. تو اس طریقے سے اس کے اوپر آپ رکھیں, ٹھیک ہے. کوئی ایک دن, ہفتے میں ایک دن رکھ لیں, سیٹرڈے کا دن رکھ لیں مثال کے طور پر, سب گھر میں ہوتے ہیں. سنڈے کا دن جو ہے, سنڈے کا دن صرف اردو کا دن ہے. صحیح ہے. آپ گھر میں کوئی ایک پوسٹر لگا دیں کہ سنڈے کو انگلش کا دن نہیں ہے, سنڈے کو اردو زبان جو ہے نا, آپ نے پنجابی زبان جو ہے سنڈے کو بولنی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس کے اثرات دیکھیں. اچھا, ہم صرف اردو یا پنجابی کی بات کر رہے ہیں, پشتو, ہندکو, یہ وہ سارے علاقائی زبان, اپنی زبان جو ہے جو ماں باپ بولتے ہیں وہ اپنی زبان کیسے اس کا فروغ کیا جائے. صحیح بات. ہمارے ساتھ کالر ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, زبان پہ بات ہو رہی ہے. جہاں تک تو ہم کر سکتے تھے, ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ زبان بولی. جو اب ہمارے بچے ہیں وہ نہیں بولتے آپس میں.
وہ انگلش میں ہی بات کرتے ہیں تو میں بیچ میں نون کا نقطہ ہوتی ہوں. میں ٹھیک ہوں, حالانکہ میں نے سکھائی ہے ان کو بچوں کو, تو بچے نہیں بولتے آگے, تو اس کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ اچھا بچے ابھی آپ کی کس ایج کے اندر ہیں؟ جی کس ایج میں ہیں بچے؟ بڑے ہیں, کافی بڑے ہیں, 35 سے لے کے 25 تک. ان کی شادیاں ہو گئی ہیں؟ ہاں جی, کچھ کی شادیاں ہو گئی ہیں اور مطلب کچھ کی ابھی رہتی ہیں. اچھا, زبان تو جو ہے ہم نے میرا صرف سوال یہی ہے کہ ہم نے تو سکھائی, مگر یہ جو بچے آپس میں یہاں جو تھرڈ جنریشن ہے یہ آپس میں بالکل نہیں بولتے, یہ انگلش میں فٹافٹ بول کے تو فارغ ہو جاتے ہیں. تو خیال تو ہم نے رکھا, جیسے مطلب میرے بچوں کی دادی ماں تھی وہ پنجاب سے تھی, ان کو اردو نہیں آتی تھی, تو میں اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ گھر جا کے آپ نے اردو نہیں بولنی کیونکہ آپ کی دادی کو آتی نہیں ہے, تو وہ پھر اپسیٹ ہوئیں گے. تو وہ میرا بیٹا بڑا تھا, تو وہ گھر کے اندر انٹر ہونے کے ساتھ ہی وہ اپنی لینگویج آ جاتا تھا پنجابی پہ. وہ جب اسکول میں تو ظاہر مطلب انگلش اور بولی جاتی تھی, تو یہ چیزیں ہم نے تو کی, مگر اب آگے جو جنریشن ہے یہ نہیں بولتی, یہ اس کا ہے ہمیں. صحیح ہے. اچھا اس میں ایک تھوڑا سا میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے نا, وہ جو میں نے ابھی اس طریقے کی کچھ فیملیز کا ایک مشاہدہ کیا ہے, وہ خاص طور پر وہ بچے کی جن کی اپنی شادیاں ہوئی ہیں, ان کی جو اپنی اولاد ہو گئی نا یہاں پر, بورن بروٹ اپ خود یہاں پر ہوئے ہیں, اور وہ اب کوشش وہ اپنے بچوں کو کوشش یہ کر رہے ہیں جو سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن ہے کہ ان کو اردو اور پنجابی جو ہے وہ سکھائیں. تو یہ کچھ آپ کو دیکھنے کو ملا ہے؟ ہاں جی, نہیں دیکھیں جہاں بڑے ہوں گے نا تو بڑوں کا بھی مطلب احترام بھی سوچتا ہے کہ اس کو نہیں آتی, ان کو بزرگوں کو نہیں آتی, اور یہاں جب بچے سارے مطلب وہ اپنی لینگویج بولتے ہیں تو ایک بندے کی تو پھر ویلیو ختم ہو جاتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا حق رول کیا, آگے مشکل کچھ ہو رہی ہے. کچھ میرا بھی ایکسپیرینس ہے, ہمارے ایک مہمان ہی آئے تھے ہمارے گھر, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بچے انگلش بولتے ہیں, مگر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ گھروں میں بالکل انگلش ہی چل جائے. نہیں جی نہیں, اب تو آگے ختم ہی ہو جائے گی زبان. یہ تو میں نے کہا یہ اب میں کیا کہوں, وہ مین ہے, تو میں نے کہا یہ ہم خود ہی ختم کرنے والے ہیں زبانوں کو. صحیح بات ہے. احترام نہیں رہے گا تو اپنی زبان کی ٹریڈیشن نہیں رہیں گے تو وہ ہم ہی ختم کریں گے نا. ویسے تو بچے جو ہم نے بچوں کو سکھایا, پاکستان جب جاتے ہیں تو کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ ان کے لیے کوئی ڈیفیکلٹی ہے, ہمارا ہی فائدہ ہے. تو صحیح ہے, اب دعاؤں میں بھی ہمیں بھی. جی ٹھیک ہے میرے بہن, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. یہ بالکل یہ بات ہے ابراہیم کہ اب یہ جو اردو کا سیکھنے کا جو رجحان ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور دوسری طرف جو عربک ہے اس کی GCSE اور اس کے سیکھنے کا جو رجحان ہے, اور ایک کچھ دیگر لینگویجز ان کا اضافہ ہو رہا ہے. یہاں پہ جس طرح انہوں نے بات کی کہ 50% جو ہے وہ بالکل اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ ان کے بچے آ کے بولیں یا نہ بولیں. دیکھیں اس کے اندر بات یہی ہے کہ یہ ہر انسان کے اپنے خیالات, دیکھیں یہ کوئی لازمی یا کوئی فرض عین تو قسم کی چیز نہیں ہے, یہ انسان کا ایک اپنا ایک ذوق شوق. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کی فیملی جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رہے نہ رہے, وہ اپنی نئی سے نئی فیملی. اس کا دیکھیں وہی جو بات آپ نے کہی نا, ایگزیکٹلی میں بھی اسی پوائنٹ کی طرف ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے, اور نہ ہم مذہب کے حوالے سے ہمارا جتنا جو شو ہوتا ہے ہم تو اس کو سوشل اپنے جو مختلف پہلو ہیں, اپنی جو فیملیز ہیں, جو کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو مذہب سے تو اس کا ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے. جی ایک کالر ہیں لائن کے اوپر, کال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی جاری کریں گے اپنی سلسلے کو. السلام علیکم. السلام علیکم جی, مظہر جاوید بول رہا ہوں جی ہالینڈ سے. جی 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 جاوید صاحب بات کیجیے, بسم اللہ. دیکھیں آپ کا پروگرام بڑا دلچسپ ہے, بڑا اچھا موضوع ہے. سارے یورپ کے اندر یہ ایک ضرورت ہے کہ ایسی چیزوں کو اجاگر کیا جائے, یہ بیسیکل دیکھا جائے. تو دیکھیں سب سے بڑی بات اسلام میں بھی سب سے پہلے ہے کہ 7 سال تک اگر نماز کا کہا ہے کہ اس کو دباؤ نہیں ڈالا گیا کہ آپ واقعہ نماز پڑھیں. یہ ایک تربیت کا پروسیس ہوتا ہے, یہ سارا بچے سے 1 سال سے لے کے 12 سال تک ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو کس سمت میں آپ نے لے کے جانا ہے, کس طریقے سے تربیت کرنا ہے. 12 سال کے بعد بچہ اتنا میچور ہو جائے گا, خود اپنا راستہ تعین کرے گا. آپ کی اگر بیس مضبوط ہوگی, آپ کی تربیت محسوس ہوگی, تو بیسیکل والدین کو جو ہے کہ یہ تربیت میں بھی اپنے وطن اور اپنی لینگویج سے لگاؤ
رکھنا چاہیے، لازمی طور پر جذب کرنا چاہیے. بچوں کے ساتھ سب سے پہلے بات ہے کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے روزانہ. اس کو آپ نے سب سے ایجوکیشن کے بارے میں پوچھنا ہے، آپ نے آپ کیا کیا. اس ساری چیز کے لیے آپ کو میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. اس میں کئی سپیس اور کئی اختلاف نہ آئے کہ جی میرے بچہ یہ کرنا چاہتا ہے، آپ اسے نہ دباؤ کریں. آپ نے بیسیکل آپ نے ایک ایجنڈا بنانا ہے کہ اس ٹائم پہ میں نے بچوں کے ساتھ یہ گفتگو کرنی ہے، اس ٹائم میں نے بچوں کے ساتھ یہ گفتگو. ویری امپورٹنٹ کی ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ نے دلچسپ موضوع پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے. اس میں اردو کے سبجیکٹ، آپ پاکستان کی ثقافت کے بارے میں بات کریں، پاکستان کی دیہی زندگی کے بارے میں آپ گفتگو کریں، پاکستان کے بارے میں آپ کے فیملی کے جو بزرگ ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں. زیادہ سے زیادہ بچوں کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنے. اچھا میرا خیال ہے میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں. اور جو آپ کا جو کور بہت میرا خیال ہے آپ کی جو کال ہے نا وہ اس حوالے سے بہت منفرد ہے اور بہت یونیک ہے کہ آپ نے ساری پریکٹیکل باتوں کا جو ہے نا وہ تذکرہ کیا ہے. اور اس میں جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ بچوں کو ٹائم دیا جائے اور ان سے جب تک انٹریکشن نہیں ہوگا، جب تک ان سے بات چیت نہیں ہوگی، جب تک ان کو ہم سمجھائیں گے نہیں، تو جب تک یہ پروسیس آگے نہیں بڑھ سکے گا. یہ ڈیفینیٹ بچے کے لیے علیحدہ آپ نے ٹائم نکالنا ہوگا. صحیح. دن میں آپ نے بچوں کے ساتھ ٹائم نکالنا، اس سے بیٹھ کے آپ نے گفتگو کرنا ہوگا. اس کے اگر آپ نے بزی رکھا ہے، نیگلیکٹ کیا، تو اس کی تربیت میں آپ کو کہیں نہ کہیں خلل ملے گا. یہ دیکھیں اردو جو بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک تو آپ نے اپنے فیملی سے ریلیٹڈ ہوں گے، ایک تو اپنے ملک سے آپ ریلیٹڈ ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ہے کہ آنے والا مستقل کے اندر بھی جو آپ محنت کر رہے ہیں اس میں ضرور کام آئے گا. اپنے بچوں کو اپنی فیملی کے ساتھ ریلیٹڈ کرتے ہیں ایز اے ان کی شادیاں وغیرہ کرنے کا، اس میں بھی آپ کو بڑی مدد ملے گی اگر آپ نے اردو کو اپنے پرموٹ کیا تو. اس کا کوئی نہ کوئی بچوں پہ ضرور اثر پڑے گا. اچھا آپ کے جو ہالینڈ میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے، اگر ہم تھوڑی سی اس کے حوالے سے بات کریں تو اس میں آپ کیا آپ کا اندازہ کیا ہوگا کہ سب بچے جو ہیں ان کو اردو آتی ہے، جو پاکستانی کمیونٹی کے بچے ہیں، یا کچھ آدھے بچے جو ہیں وہ بول پاتے ہیں، آدھے نہیں بول پاتے؟ اس کا کیا ایک تناسب آپ نظر آئے گا آپ کو؟ نہیں، اس میں بچے جو ہے اردو بولتے ہیں، لیکن جب بچوں میں آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں گھر کے اندر بھی باہر بھی ہے، وہ ڈچ لینگویج میں کرتے ہیں. سب سے بڑی یہ پرابلم ہے. یہاں تو اس سے ہماری چھوٹی سی کمیونٹی ہے، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں. اب تو والدین کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک جنریشن جو آئی ہے اور ہم تو اب جو ہے کہ ہمیں 40 سال ہو گئے، وہ لوگ اب اسی وجہ سے ایسے مسائل پیدا ہو گیا کہ وہ پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 جنریشن تو ہمارے کنٹرول سے اب باہر ہو گئی ہیں، لیکن ایک جنریشن ہے جو چھوٹی ہے، اس کو تو ہم محفوظ کریں، سیو کریں. تو وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حالات کسی طریقے سے بہتر ہو تو ہم واپس جائیں. خاص طور پہ دیہی علاقوں کے لوگ آئے ہیں، وہ اپنے ان کے فارم ہوتے ہیں، اپنے ان کے ذریعہ معاش ہوتے ہیں. اگر وہ پینشنر، اگر انہیں 100% بھی پینشن اگر مل جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. لیکن جو ینگ جنریشن جو ہمارے ساتھ ہوگی چھوٹی، وہ کہیں نہ کہیں سیف ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے کہ 2004 کے اندر پرویز مشرف گورنمنٹ نے نیدرلینڈ گورنمنٹ سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ جی وہ جو ہمارے جو پینشنر جو ہوں گے وہ 100% بینیفٹ جو ہے وہ پاکستان لے سکتے ہیں. لیکن یہ معاہدہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے گورنمنٹ نے نیدرلینڈ نے کہا تھا کہ وہاں پر بہت ٹیکنیکل کچھ پرابلم ایسے ہیں کہ جو ہم معاہدے کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اللہ یہی معاہدہ مراکش اور ترکی کی جو بڑی کمیونٹی ہے ان کو مل رہا ہے، لیکن ہماری کوئی لیڈرشپ یا ڈپلومیٹ ایفرٹ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ جو اس معاہدے کو عمل درآمد کر سکے. وہ معاہدہ اسی طریقے سے نہیں ہو رہا. نہیں تو یہ یہاں سے لوگ جو ہے بہت زیادہ جو ہیں کہ وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں. اچھا جاوید صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ کی بات ہم نے بہت اچھی طریقے سے ایک ویورز کے لیے بھی آپ نے جو بہت پازیٹیو ایک میرا خیال ہے کہ ایک میسج دیا ہے، اور اس کے اندر جو پریکٹیکل جو بات چیت ہے اس کے اوپر ابھی ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، خاص طور پر آپ نے ہالینڈ سے کال کی ہے اور اپنا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس کو پیش کیا ہے ناظرین کے سامنے خاصی تفصیل کے ساتھ. امام صاحب دیکھیں، یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، اس کا جو اگر اس کو میں سمرائز کروں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ بچوں کو ٹائم دیا جائے. ان سے اپنی زبان کے اندر اگر ہم بات ہی نہیں کریں گے، اچھا بات ہوگی کب؟ جب ہم اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکالیں گے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ نے بات کہی تھی نا، اور جیسے میں محسوس کرتا ہوں اب جو ہمارے گھر کے اندر جو بچے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں
ان کا ایک اپنا سلیپنگ ٹائم جو ہے وہ ایک شیئرنگ ٹائم ان کا طے ہے، رات میں طے ہے، ٹھیک ہے، کہ آدھے گھنٹے سونے سے پہلے ماں نے باپ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا ہے، ٹھیک ہے، لیٹنا ہے، لیٹ کر ان کو کچھ کہانیاں سنانی ہے. بچوں کی دلچسپی کیا ہوتی ہے؟ پرانی کہانیاں سنائیں آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی بچپن کی جو کہانی ہے. اب آپ وہ بچپن کی کہانی اگر آپ انگلش میں بنا کر سنانا چاہیں گے تو نہ تو وہ اچھی طریقے سے بنیں گی، نہ ہی اچھی طریقے سے نہ ہی جو ہے نا اس کا کوئی مقصد. تو آپ اس کو کوشش کریں اس ٹائم کو، جو شیئرنگ ٹائم ہوتا ہے، جو سلیپنگ ٹائم ہوتا ہے بچوں کا، جس وقت آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے ان کے ساتھ محبت سے ان کے ساتھ لیٹ کر ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں. اور یہ تو 10-12 سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ بچے چاہتے ہیں انٹریکشن. اب جب سیکنڈری میں بچہ چلا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا ایک اپنے آپ کو جو ہے نا وہ خود مختار فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس سے پہلے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو، اب سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے اس میں ایک کوشش یہ وائرل کر کے کرنی چاہیے کہ اردو لینگویج میں جو بہت سارے ایک سوشل میڈیا کے اوپر جو بچوں کی نظمیں پڑھی ہوئی ہیں، کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں، کارٹونز پڑھے ہوئے ہیں بچوں کے جو ہیں، ٹھیک ہے، جو پاکستان کے بنے ہوئے ہیں، ان کو آپ بچوں کو تھوڑا سا ان سے انٹروڈکشن کروائیں گے تو میرا خیال ہے کہ جو بالکل ارلی ایج کے جو نرسری رائمز کے جو بچے ہوتے ہیں نا، جو 3 سال کے 2 سال کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ اس ایج سے پک اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک وہ کارٹون کی ایک سیریز جو ہے وہ ترکی زبان سے اردو زبان کے اندر ڈب ہوا ہے، تو وہ کارٹون، اب میرا بچہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مدد، پپا مجھے مدد. اچھا ہماری اپنی اردو بھی بہت اچھی نہیں رہتی ہے نا، تو ہم مدد کا لفظ تو بہت ان کامن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم خود بھی ہیلپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اب وہ مدد کہہ رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مدد اس نے کہاں سے سیکھ لیا؟ تو وہ پتہ چلا اس کارٹون سے جو اس نے مدد کا لفظ سیکھا تھا. ایسی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بچے سیکھ پاتے ہیں. تو بجائے یہ کہ آپ ان کو ان کے اوپر چھوڑ دیں، تو ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں، کوالٹی ٹائم دیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں. انشاءاللہ یہ بہت مشکل نہیں ہے، یہ آسان بن جاتا ہے مرحلہ جو ہے. جی بالکل ابراہیم بھائی، چونکہ ہم ناظرین کرام پروگرام کے آخر میں بات مختصراً یہی ہے کہ انسان اپنی نسلوں تک اپنا ورثہ منتقل کرنا چاہے تو اس کے لیے ایفرٹ اور کوشش کرنا ہی پڑتی ہے، اور جو لوگ یہ کوشش کر پاتے ہیں وہ ہمیشہ فخر سے آنے والی نسلوں کو بھی بتاتے ہیں، اور آنے والی نسلیں بھی ان کی شکر گزار رہتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے لیے جو کوششیں ہیں ان کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے. شب جمعہ ہے، دعا کرتے ہیں انشاءاللہ مل کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، انسان ہیں، کمزور ہیں. اے پاک پروردگار، ہم سے بہت طرح کی خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں. الہ العالمین تو غفور الرحیم ہے، گناہوں خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے. پاک پروردگار ہمارے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرمانا. اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، جس طرح تو نے اس دنیا کے اندر ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، الہ العالمین روز حشر بھی رسوائی سے محفوظ فرمانا. الہ العالمین، اے پاک پروردگار، سب کی گھروں کے اندر جو بھی کوئی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، الہ العالمین ان کی بیماریوں پریشانیوں کا ازالہ فرما دے. اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پکی سچی محبت نصیب فرما دے. الہ العالمین، کشمیر، فلسطین، سیریا سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان مصائب و آلام کا شکار ہیں، الہ العالمین ان کی مشکلات کا ازالہ فرما دے. اور الہ العالمین انسان دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی الہ العالمین مختلف طرح کے مسائل کا شکار ہیں، پاک پروردگار انسانیت کو امن و سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے. اے الہ العالمین، جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ اپنی اولاد پر دیر قائم و دائم فرما. جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین ان کی بخش و مغفرت فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام آؤ بات کریں. ہر جمعرات ہم مختلف موضوعات پر اس حوالے سے مختلف حوالوں سے بات کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو ایک نئے ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات چیت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور دینی حوالوں سے خصوصی طور پر جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے جستجو، وہ جمعہ اور ہفتہ کی شام کو ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے، کل دوبارہ 7:30 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.